بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے آج اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم مضمون ٹاپک پر جو روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا عنوان ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرا اور آپ کا بیس ہے، بنیاد ہے ہمارے اس دین کی، ہمارے اسلام کی، اور آج میں اس کے شرائط یا اس کے تعلق سے اس کی اہمیت پر بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ صرف اس کی فضیلت پر ہے۔ اور آج کا میرا انشاءاللہ عزیز عنوان ہوگا کلمہ توحید کی فضیلت، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا بیس ہے، یاد رکھیں۔ جو شخص اس کو مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ جنت میں جائیں گا۔ جو شخص اس کلمے کا انکار کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے، وہ جہنم میں جائیں گا۔ مطلب کتنی بنیاد اور کتنی اہم چیز ہے یہ کلمہ، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، ٹھیک، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کلمے میں دیکھیے پہلے آپ نفی ہے لا الہ، ہم سارے معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے انکار ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق، مطلب پہلے ڈینائل ہے، پہلے انکار ہے، مطلب دنیا کی ہر وہ چیز جس کی انسان پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، ان تمام کی سب سے پہلے ہم انکار نفی کر دیتے ہیں، نہیں کوئی معبود برحق۔ پھر کہتے الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا پہلے نفی ہے، پھر اثبات ہے، پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے جب کلمے کا معنی مسلمان نہیں سمجھتے تو پہلے اقرار کرتے اور پھر انکار کرتے اپنے عمل سے۔ اکثر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن کلمے کا اقرار زبانی تو کرتے ہیں، لیکن زندگی میں عمل الٹا ہے، پہلے اللہ کا اقرار کرتے اور بعد میں ہر چیز اس کے ساتھ ماننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کلمے کا معنی ہے پہلے ہر چیز کا انکار کر دو، جو چیزوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر ہوتی ہے، اس کے بعد اقرار کرو اللہ کا۔ بہرحال یہ اس کا مختصر سا معنی ہے اس کلمے کا۔ اللہ رب العزت نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 اس کی آیت میں 19 میں فرمایا کہا فَعْلَمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ پس اے نبی تم اس بات کو جان لو، اس بات کو تم جان لو، اس بات کو تم سمجھ لو، فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کر لو اے نبی آپ۔ گویا نبی کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دی جا رہی، کیا علم حاصل کرو؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم یہ جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برحق۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی علم حاصل کر لو اس چیز کا، فَعْلَمْ، تو بس آپ اے نبی علم حاصل کر کس چیز کا؟
انہ لا الہ الا اللہ، کہ میں ایک ہوں، میرے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس کا علم حاصل کر لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو اپنی امت کو بتا دیجئے۔ اور گویا ہمیں بھی آیت کہتی فعلم، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے علم ضروری ہے، اسی لیے پہلے کہا فعلم، علم حاصل کر لے، انہ لا الہ الا اللہ، کیا علم حاصل کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا توحید کا معاملہ، دین اسلام کا معاملہ علم پر ٹکا ہے، جہالت پر نہیں، اس لیے کہا فعلم، علم حاصل کر لو اس بات کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کہے نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ شرک ہوتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ کلمہ توحید کی اہمیت تھی، یا یہ کلمہ ہے اس کا یہ معنی ہے، تو نہیں چلیں گا، اس لیے کہ جب کوئی انسان اقرار کرتا ہے توحید کا تو فعلم، اللہ نے کہا علم حاصل کر لو اس مسئلے کا، کم از کم لا الہ الا اللہ، یہ سب سے چونکہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک انسان کو کچھ بھی نہ معلوم ہو اس کے سوا تو بھی کامیابی کے راستے کھلے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کچھ بھی معلوم ہو اس کے سوا تو اس کے لیے ناکامیاں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ صرف یہ جانیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو؟ قیامت سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائیں گے، صرف کیا یاد ہوں گا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو، کیا کام آئیں گا؟ اور وہ بھی کیا کہیں گے معلوم آپ کو؟ حدیث میں الفاظ ہے، وہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، معنی تو ہم کو بھی نہیں معلوم۔ مطلب وہ لوگ اتنے جاہل ہوں گے کہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، معنی تو ہم کو بھی نہیں معلوم، بس لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا فائدہ دیں گا ان کو اتنا؟ تو کہا وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا۔ اس لیے میں نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، کامیابی کے دروازے کھلے ہو سکتے ہیں۔ ہاں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گا، لیکن نجات کبھی نہ کبھی تو ہوں گی۔ لیکن جس کو یہ نہ پتا اور باقی سب پتا ہو تو اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے، یاد رکھیے۔ ہاں عذاب ہلکا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کامیابی نہیں، اور کامیابی سے مراد میں آخرت کی کہہ رہا ہوں، دنیا کی نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے دین چھوڑ کے آدمی بہت کامیاب کہلوائے یا کہا جانے لگے یا لوگ پہچانے، لیکن ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے صرف، لیکن اگر یہ علم نہ ہو اور باقی سب بھی ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور اس کلمے کو ہم کو یقینی طور سے سمجھنا ہے۔ یہ کلمہ دین اسلام کی روح ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے محمد رسول اللہ میں نے کیوں غائب کر دیا اس میں سے؟ میرا عنوان چونکہ ایک وسیع ہے، میں آدم علیہ السلام سے لے کر آسم تک آ رہا ہوں، ہر دور میں انبیاء کے نام بدلتے رہے، کلمے کی شروعات وہی لا الہ الا اللہ۔ آدم نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، نوح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، صالح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، ہود علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے آئے سب کی دعوت لا الہ الا اللہ ہی تھی۔ اس کے بعد وقت اور زمانے کے نبی کے اعتبار سے، وہ نبوت کے اعتبار سے موسیٰ رسول اللہ تھے، کبھی ابراہیم رسول اللہ تھے، کبھی نوح رسول اللہ تھے، کبھی صالح رسول اللہ تھے، کبھی ہود رسول اللہ تھے، وہ بدلتا رہا، لیکن اصل جو چیز رہی جو اہم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور چونکہ ہم آخری نبی کی امتی ہے تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ شروع آدم علیہ السلام سے یہی رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی لیے ہم کلمہ توحید میں صرف اتنا جملہ لائے، ورنہ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ کیوں غائب کر دیا؟ چونکہ ہم جب دوسرے انبیاء کی بات کریں گے تو پھر وہاں محمد رسول اللہ کی بات نہیں آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل کلمہ جو اہم ہے وہ ہے کلمہ توحید، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے، آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کروں گا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ان انسانوں کو جو پہلی تعلیم اللہ رب العزت نے دی وہ تعلیم بھی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں گے تعلیم کب ملی ہم کو؟ آئیے اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں جس کو عہد الست کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ ایک وعدہ تھا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا اور وہ عالم ارواح، مطلب ہم حقیقی اس میں نہیں تھے، روح کے شکل میں تھے۔ یہ کب ہوا؟ آئیے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالا آدم کی پشت سے اس کی پوری ذریت جو دنیا میں آنے والی ہے۔ ایک مقام تھا عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، ایک مقام تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کی پشت پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تو سارے ہی اولادیں جو ان سے پیدا ہونے والی تھی نکل کر آ گئی اور کھڑے ہو گئی، اور اسی شکل میں حدیث میں آتا جس شکل میں دنیا میں آج ہم ہیں، سب کھڑے ہو گئے۔ پورے لوگ انسان جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو اللہ نے نکالا، ذریتہم ساروں کو نکالا ان کی پیٹھ سے، اور کہا وَأَشْهَدَهُمْ، اور پھر ان سے گواہی دلائی اور ان سے پوچھا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تاکہ وہ گواہ رہے اپنی نفسوں پر روز قیامت، خود سیلف وٹنس بنے اپنے آپ پر۔ کیا پوچھا ان سے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الست اس لیے کہتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا، ہم لوگوں نے، بلا شہدنا، ہم سب نے گواہی دی تھی وہاں، اللہ ہاں تو ہی رب ہے۔ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نبی ہو، رسول ہو، نیک ہو، صالح ہو، شہداء ہو، ولی ہو، سب جمع تھے ایک جگہ، چور ہو، اچکا ہو، زانی ہو، ڈاکو، جیسے من سب جمع تھے۔ سب کو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے گواہی دی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی گواہی ہم سے لی، ہم کو اپنے خلاف وٹنس بنایا، وہ کیا تھی؟ اللہ ایک۔ الست بربکم، کیا میں، تو اسی لیے عہد الست کہتے ہیں اس کو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کلمہ توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہم سب سے گواہی وہاں لے لی گئی اس تعلق سے۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو مسند احمد کے زوائد میں جمع کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے فرماتے، آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس آیت کی تفسیر میں بات آ رہی ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحیں نکل کر آ گئی، سب جو پیدا ہونے والے تھے سب نکل کر ہم سب آ گئے۔ تو ان کی الگ الگ جماعتیں جو ہے متفرق کر دی گئی، انبیاءوں کی جماعت، کافروں کی جماعت، شہداء کی جماعت، ولیوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، اللہ نے سب کو الگ کر دیا، اور مسلمان کافر سب کو، نیکوکار بدکار سب کو الگ الگ کر دیا۔ پھر ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنائی گئی ہے، مطلب ہم وہاں اسی صورت میں تھے جیسی صورت میں آج ہیں، ہم سب کو بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، اور جیسی دنیا میں بنائی جو ہے منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت عطا کی، اور ہر ایک کو بولنے کی قوت دی کہ تم بولو۔ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب و مالک وہ مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور آدم علیہ السلام، تم تین لوگ ان پر گواہ رہنا کہ ان سب نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں۔ تو یہ سب گواہ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے اور آدم علیہ السلام بن گئے۔ تو آپ نے کہا باپ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر ہی نہ تھی، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جاؤ اور آ کر پھر مجھ سے کہو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت خبر نہ تھی کہ ہم نے اس سے ناواقف تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو دنیا میں جاؤ منمانی کرو، جی کر آؤ، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کہو اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے۔ تو لہٰذا ان سے گواہی لی اور انہوں نے کہا کہ اعلموا، تم جان لو اس بات کو کہ میں ہی صرف تمہارا رب ہوں۔ ہم سب نے روز عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے گواہی دی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میری عبادت کے علاوہ تمہاری اللہ نے فرمایا علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و قرار کے یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھی بھیجوں گا۔ یہ عہد الست چونکہ ہم عالم ارواح میں ہم نے کہا، ہماری روحوں کو یہ گواہی یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے جانے کے بعد پھر ریمائنڈر کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں بھی اتاروں گا، تاکہ یہ میسج وقتاً فوقتاً، یہ پیغام وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کا ریپیٹ ہوتا رہے تم انسانوں کے سامنے۔ تو میں جو ہے کتابیں اتاروں گا، اور سب نے اس کا قرار کیا اور کہا، ہم سب نے کہا تھا وہاں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ لنا غیرک، اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔
اللہ نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم نے کہا ہاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے، عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور یہ مسند احمد کے زوائد میں یہ روایت آتی ہے کہ ہم سب نے وہاں گواہی دی تھی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بھول گئے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بھی دہرایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 25 میں، اور فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ سب کو فرمایا گیا اور کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِي، اے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول ایسے نہیں آئے جن کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو لا الہ الا، ٹھیک، کہ ہم نے یہ گواہی یہ وحی نہ کی ہو انہ لا الہ الا، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا فاعبدون، تو تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہ پیغام دے کے پھر انبیاء اور رسول جو ہے آتے رہے، اور ساروں کا پیغام یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ تو یہ ایک چیز تھی جو کبھی نہیں بدلی، انبیاءوں کے اعتبار سے کلمے کا دوسرا حصہ پارٹ بدلتے رہا، جیسے آج ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ ہوئے ہوں گے، نوح رسول اللہ ہوئے ہوں گے، صالح رسول اللہ، ہود رسول اللہ ہے نا، ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ، اور اسحاق رسول اللہ، اور یعقوب رسول اللہ، اور یوسف، اور یہ بدلتا رہوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ یہ پیغام سارے انبیاؤں کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کلمہ توحید کو ہم کبھی کبھار بہت معمولی سمجھتے ہیں، بس ٹھیک، یہ کلمہ توحید بڑا ہی اہم ہے، اس کو نہ صرف زبان سے کہنا ہے، سچے دل سے مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ قفل چابی سے کھلتا ہے تو چابی بغیر دانت کی نہیں ہوتی ہے، مطلب کلمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے کچھ کنڈیشن ضرور ہوں گے اس پہ، ورنہ آج تو کیا معاملہ لا الہ الا اللہ، اور پھر کیا ہے اللہ کے علاوہ بھی جھک رہے ہیں۔ یقیناً میرا عنوان آج شرک نہیں ہے، ورنہ آپ کو اگر شرک سننا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہے، میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں، عنوان جو ہے اپلوڈ بھی ہو چکا ہے یوٹیوب پر۔ بہرحال تو بہرحال کلمے کا دوسرا حصہ، کلمے کا پہلا جز کامن رہا، برابر رہا، لا الہ الا اللہ ہر کسی کے دور میں، انبیاؤں کے اعتبار سے بہرحال دوسرا جملہ بہرحال بدلتا رہا ہے، ٹھیک۔ اب جو شخص اس کلمے کو مان لے، لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے عمل کر کے زندگی گزار لے، دخل الجنہ، وہ تو جنت میں چلا گیا۔ جو اس کلمے کا انکار کر دے اور گناہ اور معصیت میں زندگی گزارے تو یقیناً وہ کہاں جائیں گا؟ جہنم، اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوں گی۔ تو اس کلمے کی ذرا اہمیت ہی سمجھ لیں، اقرار کر لیا تو جنت واجب، انکار کر دیا تو جہنم واجب۔ اقرار کر لیا تو ہمیشہ کی نعمتیں، انکار کر دیا تو ہمیشہ کی آگ، بس اتنا سمجھ لیں آپ تو بات واضح ہو جائیں گی، کتنا اہم کلمہ ہے، کتنی اہم چیز ہے، اس کے کتنے تقاضے ہوں گے کہ جو جنت دلا رہا ہے اس کا انکار کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے، تو یہ کلمہ کتنا اہم ہوگا۔ اس کو ہم معمولی اور مذاق نہ سمجھیں، بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم جو ہے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کلمے کا پڑھنا صرف پڑھنا نہیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جو وہ کہیں گا ہم کریں گے، جن چیزوں سے وہ روکیں گے ہم رک جائیں گے، جو وہ چاہیں گا اس کی چاہت ہماری چاہت، جو وہ نہ چاہیں گا اس کی جو چیز وہ چاہتا نہیں وہ ہماری جو ہے نا چاہت، ہماری ناپسند جو اس کی ناپسند، گویا ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے کلمہ پڑھ کے اللہ کے جانب۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم میں سے اکثر مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں یہی، لیکن اپنے نفس کو سپرد نہیں کرتے اللہ کی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی نافرمانی اور اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بزنس کریں گے تو ایسا کیسے چلیں گا، یہ سب نہیں ہوگا، فلاں جائیں گے تو ایسا کیسے ہوگا، یہ ہوگا، ہماری عورتیں فلاں کریں گے تو ایسا کیسے پردہ کر سکتی ہیں۔ ہم اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے کلمہ پڑھنے کے بعد، جبکہ کلمے کا تقاضا جب ایک رب کو مان لیا تو اس کی ہر چیز کو ماننا، من اور ان، جوں کا توں، ڈاٹ بائی ڈاٹ، ایک نقطہ بھی ہے تو اس کو جیسے کہ تیسے ہم کو ماننا ہے، اور اپنی زندگیوں کو ڈھال دینا ہے، گزار دینا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق رکھنا ہے، ہمیں یاد رکھیے۔ تو یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اور جس نے اس کو پڑھ لیا پھر سچے دل سے مان لیا، سچے دل سے، تو بس اس کے لیے تو جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جس نے انکار کر دیا اس کے لیے یاد رکھیے ناممکن ہے کہ پھر وہ کبھی جنت میں جا سکے۔ اور جس شخص نے اس کو یقین کر لیا، اس کے مطابق عمل کر لیا، تو بس کامیابی ہے، ورنہ اس کے لیے ناکامی ہے۔ اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے فضائل خود اس کی اہمیت خود بخود واضح کر دیں گے، اہمیت بھی شامل ہو جائیں گی فضائل کے ساتھ ساتھ، ٹھیک۔
کہ جب میں اس کے فضائل رکھوں گا تو اس کی اہمیت تو پتہ ہی چلیں گی، لیکن اس کے فوائد، یہ کلمہ کیا کیا فائدے ساتھ میں لاتا ہے، ہم اس کو دیکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، ورد پڑھتے ہیں بار بار، لیکن افسوس کی بات ہے یہاں کلمہ بھی چالو ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کے بازو شرک بھی چالو ہے کنٹینیو۔ یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جا رہا ہے، یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور دوسروں کے معاملات پہ، دوسروں کی غیر شرعی باتوں پر بھی راضی ہے، یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر یہاں اذان بھی ہو رہی ہے اور نماز کو نہیں جا رہے ہیں، عبادت کو نہیں جا رہے اور پڑھ رہے لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ورد تو کر رہے ہیں، اپنے لیے ذخیرہ سمجھ کے خوب اس کو جمع کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہم۔ جو یہ کلمہ چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو کیا کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں ملیں گی کامیابی، یاد رکھیں جب تک اس کلمے کے تقاضوں کو بھی ویسا ہی پورا نہ کیا جائے جیسا اس کلمے کو دل سے ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے تقاضے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز صرف اگر یہ خالی کلمہ پڑھ دینا کامیابی کی ضمانت ہو جاتی، صرف کلمہ پڑھنا ہی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی تو مشرکین مکہ کو آپ سے لڑنے کی اور اختلاف کرنے کی وجہ ہی نہیں تھی۔ پھر سب بولتے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے ہو گئے محمد، خوش ہو گئے تم، چلو جو کرنا ہے کرو۔ خالی پڑھنا ہی کافی ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی، مشرکین مکہ بھی قبول کر لیتے۔ اور افسوس کی بات ہے مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو آج کے مسلمانوں سے زیادہ جانتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو اور بڑے بڑے سرداروں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو صرف اتنا جملہ ہے عرب کے سرداروں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤں گے، سکسیسفل ہو جاؤں گے دنیا اور آخرت میں۔ آگے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب کے تو مالک اللہ نے تمہیں بنا ہی دیا ہے، عجم کو بھی تم کو اللہ دے دیں گا۔ مطلب کلمہ توحید پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، عرب تو تمہارا ہی ہے، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا۔ اس دعوت سے یہ بات پتہ چلتی ہے جس نے اس کلمے کو پڑھا، سچے دل سے تھاما، اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دیں گا اس کو۔ تو اب مشرکین مکہ کے لیے کیا مشکل تھی، ہم مسلمانوں کے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ بھی چاہتے تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، چلو محمد تم نے کہا ہم نے پڑھ دیا، لیکن مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو جانتے تھے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ساروں کا پہلے انکار کرو، فرسٹ ڈینائل، ہر کسی کو رد کرو، پھر اس کے بعد ایکسیپٹ کرو، پھر قبول کرو الا اللہ، اور ہم سے 360 چھوٹتے نہیں ہیں یہ۔ اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے، لا الہ الا اللہ اور پھر جھکاوا کہیں اور ہے، لا الہ الا اللہ اور پھر مانگنا کسی اور سے، لا الہ الا اللہ اور اولاد کسی سے طلب کی جا رہی، لا الہ الا اللہ اور مشکل میں کسی کو پکارا جا رہا۔ مسئلہ یہ ہے نا، مشرکین مکہ اس کے تقاضوں کو، افسوس کی بات ہے، ہم سے زیادہ اچھے جانتے تھے کہ یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں، یہ کلمے کے پیچھے کئی کنڈیشنز لاگو ہے۔ آپ کہیں گے کلمے میں تو لکھا ہوا نہیں ہے سب چیزیں، ارے بھائی میرے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کے دن وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب پوچھتے کیا تم کو قبول ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہاں قبول ہے، اور لڑکا کیا کہتا ہاں قبول ہے، اتنا ہی جملہ ہے نا۔ اب اگر شادی کے بعد لڑکی بولے میرا خرچہ، اور لڑکا بولے میں نے تم کو قبول کیا تھا، خرچہ تھوڑی قبول کیا تھا، شادی کے دن مجھے کہلوایا لگایا تھا قبول ہے، میں نے تھوڑی خرچہ۔ جب اس نے ایک بار کہا قبول ہے تو خرچہ بھی قبول ہے، اس کا نان و نفقہ بھی قبول ہے، اس کے بچے بھی قبول ہے، اس کے ساتھ زندگی، ہر چیز آٹومیٹیکلی امپلائی، کنڈیشن لاگو تھے۔ اسی طرح جب ہم کہتے لا الہ الا اللہ تو کئی کنڈیشنز آٹومیٹیکلی لاگو ہو جاتے ہیں، ہم کنڈیشنز کو ہٹا کے صرف سمجھ رہے لا الہ الا اللہ کافی ہے بس۔ اگر میں کہوں ایک چابی سے تالا کھولتا ہے تو چابی بغیر دانت کی نہیں ہوتی، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ کی بات کنڈیشن اپلائیڈ، تو مشرکین مکہ کو معلوم تھا کنڈیشن یہ سب کا انکار کرنا پڑے گا، آباء و اجداد کو چھوڑنا پڑے گا، جو تو ان کے طور طریقے کو، 360 معبودوں کو، اور اپنی پوری خواہشات کو محمد کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق ڈھالنا ہوگا، جو ہم سے ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا انکار۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ اور منمانی کر رہا ہے، کلمے کا پڑھنے والا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ بڑی سوچ کی بات ہے۔ تو مشرکین مکہ سمجھتے تھے۔ اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کے دیکھیں گے، 17۔ پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے، فضیلت لیکن زیادہ ہے۔ فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے، ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے۔ آئیے پہلی فضیلت کیا ہے، جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ پہلی فضیلت ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ سبحان اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے، بس
پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ لینا آپ، کنڈیشن اور اپلائیڈ. پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا. آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا. نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا اس زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائیں گا. جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے، وہ جنت میں جانے والا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق اس زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے. کتنی اہم فضیلت ہے نا. جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے تقاضوں پہ، جنت میں جائیں گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے. پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من الکلمۃ، آپ نے فرماتے جو میرا لائے ہوا کلمہ پڑھ لے. ٹھیک، اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے. کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے. نہیں کوئی معبود برحق، کیوں تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کوئی معبود برحق، وہ عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں سوا اللہ. سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ نے فرما رہے نجات چاہیے ابو بکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا، اپنے چچا پر پیش کیا تھا لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا. کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا. ٹھیک، اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں ہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے. مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے. سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے.
اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی، ٹھیک۔ تو وہ اس نے میری بچا لی، الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے، اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچول جڑ ہے۔ اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہیں، اس کی شاخیں ہیں اس کی۔ تو روٹ بہت ضروری اچھی ہو، ہماری مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی۔ اس کے تعلق سے حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے۔ سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس سے فضیلت پتہ دی۔ پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے، یاد رکھیے۔ اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیے، جو پھل لاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل مانا ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل، مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں۔ آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے۔ کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ، مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے۔ ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا، ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو، ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروها فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا جھاڑ ہے! جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو۔ کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہو، ایک بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑیں اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے۔ تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کی ہو تو کیا فائدے کا؟ آپ خود بولتے ہیں یار کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو۔ تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے، کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائیں گا۔ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ سمجھیے آپ، ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ۔ کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں۔
کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے. اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی. اس کے پھل آتے ہیں تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے. کلمہ طیبہ سوائے نفع کی اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو. اس لیے جھاڑ کی مثال دی، چونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے. بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں ہے؟ جڑیں نکل رہی ہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا. کبھی چھالیں ہو رہی تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں. دار چینی کیا ہے؟ وہ بھی ایک چھال ہے. بہت سے لوگ مختلف کھانے سے بناتے ہیں. لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہے، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے. اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے. پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا تھا، پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا. پھل سے بیج نکلتے، بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا، اس لیے کہ جلانے میں کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑیں گڑی، آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت بھی پھل نہ لائے تو آدمی بولتا ہے اکھاڑ دو، دوسرا کچھ لگا دو، چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن، ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّي، اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ مسلمانوں، اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. یتذکرون، سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی، لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ، کہ کلمہ شیطان کے کلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ، اور بہت برے جھاڑ کی، جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب، اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیب، یہ برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا. کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں، بات دیکھتے کاٹے آنکھ پہ آ رہے، اتنا گندا جھاڑ ہے نا. تو بیکار جھاڑ ہے وہ. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی تھی، کھوکھلی ہے پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی، جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے، زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا، اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا ہے. اور وہ خراب بھی نہیں ہے، وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیل ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لہا من قرار، رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، یہ دو کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل، صورت، لذت، خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے. دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا، یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ، اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے، بلند پھیلی ہوئی ہے، مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے، یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا. یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھانے والا ہے. یہ چار فائدے ہوں گے اس کلام کو. اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط، دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں. تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی اس کی مثال ہے. اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے. چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی. اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم، کیا ہوں گا، ہے نا، اکیلے انسان. آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں. عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں. تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں. عموماً ہوتا ہے عورتوں میں یہ صفت ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے. آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں ہے، بدلی آئی گی، بادل ہے خوب، اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے نا. معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی مرد بیٹھے، ادھر بھی مرد بیٹھے، لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا آ کر، ہے نا. لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی، وہ خود جھنجلا کے ارے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے، ہے نا. خوف، ڈر،
حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے ڈر. تمہیں عائشہ کرے اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے، ساتھ کوئی نہیں ہے، لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں ہے، ایک ٹمٹی پانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے، اور میں ایک ضعیف کمزور عورت، اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا، میں کیا جواب دوں گی؟ ایک روایت میں آتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے، زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے، جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے، آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی، اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے، انداز لگا کیسی مخلوق، اور کہیں گے من ربو کا، اور جن کی آواز کڑکتی بجلی جیسی ہوں گی. کڑکتی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب بغیر کڑکے، تو ہے نا، آواز کڑکتی بجلی کیسا من ربو کا. صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے، مٹی کے بت، مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی. یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا کہ ہم تو جم جائیں گے، ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے. اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے، 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی. وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، اس کے بعد کی آیت ہے بالکل. یہ 24 25 26 وہ آیتیں تھی اور یہ 27ویں آیت. کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا. یثبت، تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے، اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے. اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا، کلمہ توحید کمزور تھا، خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا، اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی کہ عورت ہوں میں. تو کہا یہ قول سے، کلمہ طیبہ سے اللہ جنبی قول ثابت فی الحیات الدنیا، اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جما دیں گا، فی الآخرت، اور آخرت کی زندگی میں جما دیں گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے. اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری، جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا، بس وہ تو کامیاب ہوا. قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے، اس بات کو یاد رکھیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ جو ہے سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے، اس کے قدم جمنے کے لیے، اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے، اور اس کے استغفار، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو. تو گویا حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد، اور اس کے جو ہے استغفار، اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور 7واں جو فائدہ ہے، بہرحال 7واں جو فائدہ اس کلمے کا، اس کی فضیلت ہے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا، آپ نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سے افضل کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں، یاد رکھ لیجیے. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے، بس ایک ورد لگا رہے زبان پہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ. یہ اس کا 7واں فضائل تھے. 8ویں فضیلت اس کلمے کی اور کلام کی، کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے گا روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا. پڑھیں گا سے مراد اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر کے دنیا سے گیا ہو، اسی پر قائم تھا، تو آپ شفاعت سفارش کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ. جس شخص نے میری شفاعت کا مستحق روز قیامت وہ انسان بنے گا، وہ سعادت مند انسان ہوگا جس نے سچے دل سے اپنے نفس میں ہی صحیح یہ کہا ہوں گا لا الہ الا اللہ.
میری شفاعت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت سفارش گزارش کریں گے اللہ کے سامنے جس نے کیا پڑھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ سمجھ کے شفاعت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، شفاعت کبریٰ ہے یہ، تو پھر اس کے لیے کلمے کو پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نوواں فضیلت، 9 اس کی فضیلت اس کلمے کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس کے عمل کرنے والا دوزخ میں نہیں جائیں گا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو یعلیٰ کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم کثرت سے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلام کو پڑھا کرو۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھو، کہتے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اس کلمے اور طیبہ کے درمیان گیپ آ جائے، خلا آ جائے، مطلب موت آ جائے۔ کلمہ طیبہ کو خوب پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ تم اور یہ الگ ہو جائے، مطلب موت آ جائے تمہارے اندر اور اس کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اس کو کثرت سے پڑھو۔ اور جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہوا مر جائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ اسی لیے میں نے کہا جہنم سے، دوزخ سے اس کی نجات ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ کثرت سے پڑھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جس کا خاتمہ اسی پر ہو جائے لا الہ الا اللہ پر، تو وہ شخص جو ہے جنتی ہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کا خاتمہ اسی کلمے پر ہو۔ جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہو لا الہ الا اللہ، بس وہ جنت میں جائیں گا، آپ نے فرمایا۔ اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اس کو سچے دل سے پڑھا اور مر جائے تو دوزخ کی آنکھ اس پر حرام ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا کیا کلمہ ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ۔ دوزخ کی آنکھ حرام، یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، یاد رکھیے۔ ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا ہم کرتے ہیں تو یہ دعا ضرور کرے کلمے سے ہمارا جو خاتمہ ہو، کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ پہ، بڑی اہم چیز ہے۔ جس کا خاتمہ ہو گیا بس جنت میں چلا گیا۔ ایک روایت میں جس کی شروعات پہلا کلام اس کی زندگی کا لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ، وہ جنت میں جائیں گا۔ اب ظاہر سے تو پہلی بار جب کوئی کہیں گا تو بچوں کو بہت تربیت دینا پڑے گی کہ پہلی بار بولے تو ممی ڈیڈی چاچا پھپھا یہ وہ بولنے سے پہلے کیا بولے؟ لا الہ الا، بہت ٹریننگ دینا پڑے گی نا، بچپن سے بولتے رہنا، جب پیدا ہوئے 1 آدھ مہینے بولو بولو بولو، تو جب بولیں گے تو لا الہ الا اللہ بولیں گے۔ اب پہلا کلمہ اور آخری کلمہ بڑی اہم بات ہے، وہ تو جنت میں گیا پھر۔ ٹھیک، 10ویں فضیلت اس کلمے کی جو آتی ہے وہ یہ، کلمہ طیبہ پڑھنے پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت اس کلمے کی، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ تو یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے سیدھا، مطلب یہ کلمہ ڈائریکٹ میسج ہے، رب کو چلا جاتا ہے سیدھا نکل۔ آسمان کا کوئی دروازہ اس کو وتھ ہیلڈ روک نہیں سکتا، یہ سیدھے 7واں آسمان کو پار کرتا ہے، رب کے عرش کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کلمے کے عرش تک پہنچنے کے لیے کہ انسان کبائر سے، گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، ورنہ بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچے تو یہ کلمہ عرش تک نہیں پہنچتا ہے، پھر بیچ میں رک جاتا ہے۔ تو یہ کلمے کی پہنچ سیدھا عرش تک ہے، سیدھا اوپر چلے جاتا ہے، وداؤٹ کوئی مطلب ہوتا ہے نا، آپ کو کسی کو SMS بھیجنا ہے، کوئی بڑے آدمی سے بات ہی کرنا ہے تو 10 جھمیلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ رب سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان بچتا رہے۔ تو اس کلمے کی پہنچ عرش تک ہے، چونکہ عرش والے کا کلمہ ہے تو عرش تک پہنچ بھی جاتا ہے، بس پہنچانے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ 11واں اس کی فضیلت اس کلمے کی آتی ہے کہ مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے، اگر پڑھتے ہوئے مر گیا تو جنت میں جائیں گے۔ مطلب پہلے تو آ گئی بات مرتے وقت جو پڑھ لے جنت میں، لیکن یہاں اضافہ کیا ہے؟ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ بہت اہم کلمہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تبھی تو مرنے کے وقت یہ کہنا ہے ہم کو، کس کو؟ مرنے والے کو کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے نا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، 11ویں فضیلت ہے یہ، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور سامنے کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ اس کلمہ طیبہ کو سن کر خود بھی پڑھے۔ مطلب آپ فرماتے ہیں جو مرنے والے کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ پڑھے
اور اس مرنے والے کو تلقین کرے، خود بھی پڑھے اور اس کو تلقین کرے، اگر یہ موت کے وقت پڑھتا ہوا مر گیا تو جنت میں ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا، رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سوال کیا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تندرستی کی حالت میں اس کو پڑھے تو آپ نے کہا پھر تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی مرنے کے وقت ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، جا کر اس کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں، ہمارے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کے زبان سے بھی وہ لفظ نکلے لا الہ الا اللہ، تو وہ ایسا انسان جس کا کلام لا الہ الا اللہ آخری اور اس پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو میت کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے، زمین جائیداد کا نہیں پوچھنا ہے، پراپرٹی کس سے ڈسٹریبیوٹ نہیں پوچھنا ہے، وہ زمین کا کیا کرنا ہے، یہ پلاٹ کچھ نہیں پوچھنا ہے ان سے، بچوں کی شادی کیسے کریں گے کچھ نہیں پوچھنا ہے، سوائے اس چیز کی تلقین لا الہ الا اللہ۔ کچھ کھلائیے پلائیے بھی مت، بہت سارے لوگ یہ غلطی کر دیتے موت کے وقت، آخری ٹائم پہ دودھ پی لے تو کوئی فضیلت نہیں ہے، آخری ٹائم پہ پانی پی لے تو کوئی فضیلت نہیں ہے، آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ لے تو سب کچھ ہو گیا۔ یہی تلقین کرنا لا الہ الا اللہ۔ تو کہا جس کا آخری کلام یہ ہو جائے، زندگی میں پڑھے تو بہت افضل ہے، وہ تو اچھا آپ نے فرمایا، لیکن جو مرے اور مرتے وقت کا زبان سے تلقین کرو، تم بھی پڑھو، اور اگر وہ پڑھ لے اس کی زبان سے نکل جائے تو بس پھر تو وہ کیا ہوگا، جنت میں جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے، جو ہے حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا جو اللہ کی رضامندی کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے بخاری کی روایت، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی، پہلے بھی آئی یہ بات، اور اگر مرتے وقت پڑھ لے تو جنت اس پر واجب ہوتی۔ 12ویں اس کی فضیلت اس کلمے کی ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا جہنم سے نکالا جائیں گا۔ اب چلے گیا کوئی انسان جہنم میں، گناہ گار تھا چلے گیا اور بھگت رہا ہے سزا جہنم کی، تو نکلنے کا سامان بھی کلمہ طیبہ ہے، مرتے وقت پڑھ لے تو جنت، پڑھ لیا تو جہنم حرام ہو گئی۔ موت کے وقت پڑھا جانا چاہیے، قبر میں آ کے کلمہ آپ کو جو ہے ثابت قدم رکھیں گا۔ مر گیا انسان، گناہ گار تھا، گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا تو نکلنے کا راستہ باقی ہے، ابھی اس نے اپنے لیے ایک راستہ باقی رکھا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ذرۃ من الایمان۔ اللہ رب العزت روز قیامت کہیں گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اخرجوا من النار، نکال لاؤ ناک سے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، من قال لا الہ الا اللہ، جس مطلب لوگ نکلتے جائیں گے سائے بھگت کے، لیکن اللہ ایک ٹائم اعلان بھی کریں گا، نکال لو بس ان لوگوں کو جہنم سے جس نے کیا کیا ہو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، فی قلبہ، زبان سے نہ بھی کہا ہو تو دل میں تو کہا ہو کم از کم، ایسا بھی لا لو اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا نا، مغفرت کر، تو جاؤ لے کر آؤ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو منہ پہ نہیں تو دل میں کہا، لاؤ فی قلبہ، اس کے دل میں کبھی پڑھاؤ، لے کر آؤ نکال کر اس کو، فی قلبہ ذرۃ من الایمان، اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو لاؤ، ہاں خالی وہ وربل پڑھنے والا نہیں تھا، ایک باری پڑھا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہو۔ ذرہ برابر ایمان سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں حدیث میں ذرہ برابر ایمان جنت میں جائیں گا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ایمان تو مکمل تھا، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذرہ کہا گیا اسے، ورنہ اگر ایمان میں کوئی کمزوری آئے تو کبھی جنت میں نہیں جائیں گا انسان، یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے۔ ذرہ برابر کیوں کہا گیا؟ ایمان تو مکمل ہو اس کا، لیکن عمل نہیں کرنے کے ذرہ کے لفظ استعمال کیے گئے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اپن ایمان کیسا بھی رہے چل رہا، ذرہ کا لفظ ہے نا، ذرہ تو ہے اپنے پاس، نہیں، ذرہ سے مراد ایمان مکمل تھا، جیسا ہونا ویسا تھا، لیکن اعمال نہیں ہونے کے ذرہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ تو کہا ذرہ برابر ایمان ہو اور دل میں لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کو نکال کے لاؤ، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکال لاؤ اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پھر آگے فرمایا وذکرنی، اور میرا کبھی ذکر کیا ہو، وخافنی فی مقام، اور کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو۔ ان سب کو لاؤ، دل میں پڑھا ہو، کبھی منہ سے کہا ہو، اور میرا ذکر کیا ہو کبھی، اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو، یہ سب لوگوں کو نکال کے لا لو، اور فرشتے جا کر نکال کے لائیں گے۔ 13واں فائدہ اس کلمے کا لا الہ الا اللہ کے فوائد اور اس کے فضائل جو ملتے ہیں وہ یہ ہے، جو شخص 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گا وہ اس کی مثال ایسی ہے
جیسے کہ اس نے جو ہے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ حدیث میں الفاظ یوں آپ سے فرماتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لیکن اس میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، نہیں کوئی معبود حق سوا اللہ رب العزت کے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے لائق کوئی عبادت میں نہیں ہے، اس کی کوئی صفات نام اور صفات کسی کی وجہ سے نہیں ہے، لا شریک کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ساری ملکیت ہے، والحمد و تمام تعریف ہے اسی کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اس کو پڑھ لیں گا 10 مرتبہ پڑھیں گا تو اس کو ایسا ثواب ملیں گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کا حسب اور نسب یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ حسب اور نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک میری نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا۔ کافر تو ہو سکتے ہیں، نسب کے اعتبار سے کوئی فالٹ نہیں، نسب پاکیزگی نسب کی کہ ساری اولادیں جو ہے کوئی ولد الزنا نہیں ہے، تو کہا میری نسل میں آدم سے لے کر، اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو گویا اسماعیل علیہ السلام مطلب سب سے پاکیزہ نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور حدیث میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، مطلب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو کسی نے غلام بنا دیا، ان میں سے 4 لوگوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا۔ اس میں شروعات لیکن پھر لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی فضیلت دیکھیے آپ، اصل تو یہی ہے، اس کے بعد پوری تعریف ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے وحدہ، پھر وہ ایک ہے، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہی اس کے اندر بھی، وہ ایک ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ سب چیز پہ قادر ہے نا۔ یہ 13واں فائدہ تھا۔ 14 بینیفٹ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا، اس کا فضیلت واتی ہوئی ہے، اس کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس نام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ بولتے دعائیں مانگے تو کیا وسیلہ لیں، یہ وسیلہ ہے اسم اعظم۔ آپ وسلم کیا فرماتے سنیے، حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث کا الفاظ اس طرح سے آپ وسلم فرما کہا جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا۔ جو حضرت اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ان 2 آیتوں میں ہے، جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گا۔ پھر اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، ان 2 آیتوں میں جو اللہ کے اسم نام ہے، اس نام کے وسیلے سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ پہلی آیت کون سی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، واحد ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس اللہ کے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بھی لا الہ کا لفظ دیکھیں پھر اس جملے کے اندر آ گیا، اس میں اعظم میں بھی آ گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 جس میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہے نا، اللہ لا الہ الا حی القیوم، تو کہ حی اور القیوم، لیکن اس سے پہلے دیکھیں اللہ لا الہ الا حی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ پھر آگے لا الہ الا اللہ اسم اعظم، تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھیے، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کی دوسرے اسماء و صفات جوڑ کر جو ان آیتوں میں آ رہے ہیں دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ آئیے اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کی 15ویں فضیلت، کلمہ توحید کی 15ویں فضیلت، کلمہ طیبہ کی 15 فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ طیبہ مشکل کشائی اور قاضی الحاجت ہے، مشکل کشائی، پریشانی، حاجت روائی کے لیے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ذوالنون، حضرت ذوالنون سے مراد یونس علیہ السلام، ٹھیک، آپ فرماتے اور کہتے ہیں حضرت ذوالنون جو ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے ایک دعا کی، اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک یونس کو لے کر وہیں سمندر میں گھومتی رہتی۔
اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی ان کو لپیٹ میں لے کر گھومتی رہتی. اور وہ کیا دعا تھی جو مشکل کشائی میں جو یونس علیہ السلام نے کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا تھی جو انہوں نے کی ہے نا. بہت سے لوگ اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، جلالی آیت بولتے ہیں. یہ آیت جو ہے ہر بار پڑھنا. کریمہ ہے مطلب کرام، مطلب جس کی وجہ سے اللہ کرم کرتا ہے. جلالی مطلب اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے کے بعد جلال میں آ جاتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے. بہرحال تو اگر یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود برحق ہے اللہ سوائے تیرے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ میں نے خطا کی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیرے فیصلے کی. یہ سوچا قوم اب گناہ کریں گے تو عذاب آئیں گے، اور نکل آیا سبحانک، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی یقیناً خطا کاروں میں تھا، میں نے غلطی کی کہ تیرے حکم کے بغیر چلا آیا. یونس علیہ السلام نے کیا غلطی کر لی تھی؟ خطا کیا تھی ان کی؟ کہ جب قوم کو دعوت دی، لگا کہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، بادل آئے جو عذاب کے تھے. یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب بادل اب عذاب لانے والے، اور بغیر اللہ کے حکم کے نکل کے چلے گئے. جبکہ ہوا کیا؟ قوم یونس ایک ہی قوم ہے پورے قرآن میں جس نے عذاب کو پہچان لیا کہ عذاب ہے، باقی ساری قومیں غرق ہو گئی. جیسا کہ سمود کے پاس ہوا، تو ارے یہ ہوا تو فائدے لانے والی، پالینیشن ہوگا، کیڑے آئیں گے، جھاڑ لگیں گے، وہ یہ سوچ رہے ہیں. کسی یونس علیہ السلام کے پاس بادل آئے تو ارے بارش ہوگی، کھیتی باڑی ہونے والی، وہ سوچ رہے ہیں. یونس علیہ السلام کی قوم ایک ہی قوم ہے قرآن میں، جب بادل دیکھے سمجھ گئے عذاب کے ہے، یہ بادل خوشخبریاں نہیں لائے ہیں، دیکھتے ہی توبہ کر لی. ایک ہی قوم ہے جس نے توبہ کی عذاب کو دیکھے، باقی ساری قومیں عذاب کو پہچان نہیں سکی اور ہلاک ہو گئی. اب قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے پہلے ہی نکل کے. اللہ نے پھر سزا دی، اس لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے تھوڑی بھی خطا پسند نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تھوڑی بھی غلطی پسند نہیں کرتا ہے. ایک غلط اسٹوڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دیتا ہے، بھائی اس کو چلو ٹھیک ہے معاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی مسٹیک بھی برداشت نہیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہے، تو چھوٹی سی مسٹیک بھی اللہ نے وہ نہیں کی، خطا پکڑ لی، کہ آپ جاؤ مچھلی کے پیٹ میں، ڈبا دیا اس کشتی کی جس میں جا رہے تھے، اور آئی مچھلی نگل کے لے گئی. تو آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر یونس یہ نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک گھماتے رہتے یونس علیہ السلام کو. پھر آپ نے کہا، رسول اللہ آگے فرماتے ہیں جو مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا. پھر آگیا نا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحان، آگیا پھر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی برکات فضائل اتنے زیادہ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. آئیے 16 بینیفٹ، 16ویں فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اسی کلمے پر اسلام ٹکا ہوا ہے پورا. آپ سن کی کئی حدیثیں اتنی ہیں کہ کسی کوئی انتہا نہیں، کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دے تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں. تو کلمہ طیبہ. اور آپ دیکھیے کوئی بھی مسجد میں چارٹ ہوتا ہے، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک جھاڑ اس کو 5 پھول بتاتے. بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے یہ اسلام کی. اور ان 5 میں سے بھی لا الہ الا اللہ سب کا بیس ہے. روزہ بھی تب قبول جب کلمہ صحیح، توحید صحیح، نماز بھی جب قبول جب توحید صحیح، زکوٰۃ بھی جب قبول جب توحید صحیح، سب چیزیں جبھی قبول، حج بھی تبھی قبول جب توحید صحیح. تو یہ بیس ہے. تو کلمہ طیبہ فاؤنڈیشن ہے، بیس ہے اسلام کا. جس کا یہ غلط اس کا پورا اسلام غلط، جس کا یہ صحیح پورا اسلام صحیح. 16 بینیفٹ فضیلت، پورا اسلام اس پر ٹکا ہے. تو کلمہ طیبہ کو معنی کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری ضرورت ہے، ورنہ ہم ناکام کہلائیں گے آخرت میں. یاد رکھیں. 17واں فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا وزن بڑا بھاری ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت. آئیے کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گئے جب اس کی فضیلت سنی. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں نبی ہوں، میں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے. تو ایک مرتبہ اللہ سے کوشچن کیا، سوال کیا، اور کہا اے پروردگار، اے دنیا کائنات کو چلانے والے، آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں. ان کو کیا لگا وہ نبی ہے، کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے، نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت ہونی چاہیے. تو کہ اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو اسپیشل آپ کی عبادت ہوں، آپ کو یاد کروں، اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں آپ سے، میں اس کلمے کے ساتھ ٹھیک مانگا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے، سب سے افضل ذکر کرنا، اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے. تو کون سا کلمہ ہے مانگنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ. اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا، یہ کلمہ ہے، وسیلہ ہے یہ. تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگو. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
فرمایا یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں نا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں نا کچھ، سبھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، میری پوری قوم کہہ رہی ہے، آنے والے لوگ کہیں گے، پچھلے لوگوں نے کہا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے، میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں نا، کلیم ہوں، تو اسپیشل کچھ دیجیے مجھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر ہے موسیٰ، یہی کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فطرت ضد کرتے تھے اللہ سے، تو کہا نہیں کچھ اسپیشل مجھے چاہیے، اور یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے اسپیشل چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے کچھ مخصوص چیز بتائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تم اس کلمے کو معمولی سمجھتے ہو؟ معمولی سمجھتے ہو؟ اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پلڑے میں ساری زمین اور ساری آسمان، مطلب 7 زمین اور 7 آسمان، مطلب 14 چیزیں رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، مجھ سے کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہو، اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور 7 زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے۔ اور 7 زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ان امیجنیبل اماؤنٹ آف ویٹ ہے وہ، اس وزن کا اندازہ نہیں۔ ہماری دنیا کے وزن کتنا ہوگا، ہماری صرف ملکی وے گیلیکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانٹ جس کو کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوگا، اور ہماری ملکی وے گیلیکسی جس کے اندر دودھیا گیلیکسی میں 100 ٹریلین سٹار ہے، بہت بڑی گنتی ہوتی ہے، 100 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، 100 ٹریلین سٹار ہے، اور ایک ایک تارہ سورج سے بھی کہیں کہیں گنا 10 20 30 40 بلکہ سورج کے مقابلے میں 1300 بلین ٹائمز اس کا ویٹ زیادہ ہے، مطلب وہ حساب بہت بڑا ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے آسانی سے، ہمارے کیلکولیٹر بھی نہیں کرتے، 12 ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے، یہ ایک ایک اتنا وزنی ہے، یہ صرف ہماری ہے۔ اور ہماری کائنات جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں، اس کے اندر 300 کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی پہلا آسمان باقی ہے، دوسرا تیسرا، تو 7 آسمان اور 7 زمین گویا 14 چیزیں ایک پلڑے میں ہیں، ڈال دی جائے، اور صرف ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے تو موسیٰ یہ پلڑا بھاری پڑ جانے والا ہے۔ یہ اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی۔ تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے اسی پر مرنے پہ ملتی ہے فضیلت۔ یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے، یاد رکھیے، اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے ایک اور واقعہ سنیں، بڑا پیارا واقعہ ہے اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص جو شخص ہوگا، اس شخص کو سب کے سامنے لایا جائے گا، ایک شخص اس امت سے، امت محمدی سے لایا جائے گا، سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے اعمال کے 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے، اور 99 کے 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہوں گے، اس کے اتنا گنہگار۔ میری امت کا ایک شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے، حساب کتاب کے رجسٹرز ہوں گے، ہر دفتر کو جب اس کے سامنے کھولا جائے گا تو ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک کھل جائے گا، جہاں تک نظر جائیں گے اس کا دفتر کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اور کھلا ہے، اتنا بڑا دفتر، مطلب ایک اس کا رجسٹر جس میں اس کے نام اعمال فرشتوں نے لکھے ہیں، ایک دفتر جب کھولا جائے گا تو زمین اور آسمان کے اتنا جہاں تک نظریں جائیں گی وہ دفتر کھلا ہوگا، اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو 99 رجسٹر بھرے ہوں گے اس کے صرف گناہ سے، 99 دفتر، حدیث میں الفاظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گا اور اس سے کہیں گا کیا تو ان دفتروں میں سے کسی دفتر اور کسی فرشتے کی لکھی ہوئی چیز کا انکار کرتا ہے، ڈینائل کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا؟ اللہ نہیں، میں ایک چیز کا بھی تجھ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا، مطلب میں نے سب کیا یہ گناہ۔ 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہے، ایک دفتر زمین سے آسمان کے بیچ میں کھلا ہے، سارے گناہوں سے بھرے۔ اللہ پوچھیں گا بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے نا، میرے فرشتوں نے کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ان دفتروں میں سے، چیک کر۔ وہ کہیں گا اللہ ایک بات بھی تیری فرشتوں نے غلط نہیں لکھی، سب کیا میں نے، واقعی میں اتنا گناہ گار تھا۔ انکار اقرار کر لیں گا، وہ کہیں گا دفتر کا انکار کرتا ہے، وہ لکھنے والے نگران فرشتوں سے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ شخص کہیں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گا اے اللہ تیرے فرشتوں سے کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوئی میرے پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیا تجھے کوئی عذر ہے، کیا تو کوئی پیش کر سکتا ہے ایک عذر کہ نہیں ایسا نہیں اللہ، ایسا تھا تو ایسا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کوئی عذر نہیں، میں نے گناہ کیے ہے، میں کیا بولوں اب تجھے عذر؟
نہ میرے پاس کوئی عذر ہے، نہ تیرے فرشتوں نے کوئی مسٹیک کی رائٹنگ میں، سب صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہے، میں تھا اتنا گناہگار، 99 دفتر میرے گناہوں سے جو بھرے واقعے میں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لیکن باقی ہے، چونکہ آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑی ہے وہ بھی دیتا ہوں تجھے، 99 دفتر تو دیکھ ہی رہا ہے، ایک نیکی اسی دیے جائیں گے جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتا ہے بطاقہ۔ بطاقہ ویسے جو لوگ گلف جاتے ہیں ایک آئی ڈی کو بولتے ہیں، بطاقہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے کور، اس پہ کچھ لکھ کے دیا جاتا ہے، جا کے بتا دو میرا نام، بطاقہ، تو اس کو حدیث بطاقہ بھی بولتے ہیں۔ تو اس کو ایک چھوٹا سا آئی کارڈ اللہ ایسا چھوٹا سا دیں گا، چٹھی دیں گا، کہیں گا ایک ہی نیکی ہے تیری ملتی ہے، چونکہ آج ظلم تو نہیں ہوگا، 99 دفتر کھلے گناہ کے، نیکی بھی تیری لیکن ہے ایک، تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوگا لفافہ، ایک چھوٹی چٹھی ہوں گی اس کو دی جائیں گی، بس تیرا ایک نیکی باقی تھی، یہ ایک نیکی تو لے لے، ٹھیک ہے، اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے، اور قیامت کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تیرے گناہ ہے اس کی سزا دی جائیں گی، جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی نا، ایسا نہیں کہ اتنے گناہ ہے تو تیری ایک نیکی نہیں، لے تیری نیکی دی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا، پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں جو ہے وہ جو پرچہ ہوگا، جب وہ پرچے کو وہ انسان کھولیں گا اس پرچے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا، اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، بندے اور رسول، اور بندہ انسان ہوتا ہے، یاد رکھیں، عبد کہتے ہیں انسان کو، بندے اور رسول ہے، ایک انسان ہے اور اس کے رسول ہے، یہ اس میں لکھا ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل جو ہے فرمائیں گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تو حاضر ہونا، وہاں میں تجھ سے بات کروں گا۔ پھر وہ بندہ اس ایک بطاخے کو لے کے 99 رجسٹر تو اٹھانے لائق اس کی طاقت نہیں تھی، ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بطاخہ جس پہ یہ لکھا ہوگا، وہ جائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے، جب اللہ اس کو بلائیں گے ایک مقام پہ، مطلب پہلے بات چیت ہوں گی، حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوگا جہاں نام عمل تولے جائیں گے، فرسٹ بات چیت ہوں گی پھر نام عمل تولے جائیں گے، تو اللہ کہیں گا وہاں ملنا مجھ سے، وہاں میں تیرے اس بطاخے اس جو چھوٹی نیکی کو دیکھا جائے گا کیا اس سے ہوتا ہے، اور وہ انسان پریشان ہوگا کہ ایک نیکی 99 دفتر میرے فل تھے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گا کہ وہاں آ کر مجھ سے ملنا، حاضر ہونا۔ وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچہ 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا ثابت ہوگا، کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوا کر رہے ہیں، ڈال دیجیے جہنم میں اٹھا کے، وہاں ہوں اتنا سا ایک بطاخہ ایک چھوٹا سا لے کر کوپن لے کر آ رہا ہوں، اور وہاں کیا ثابت ہوگا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوگی، کیوں آپ ذلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں، یہیں مجھے جہنم میں ڈال دیجیے۔ تو اللہ کہیں گا نہیں، آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے، جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے، ظلم نہیں ہونے والا، تو تم وہاں آ جانا، اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنا کیا اتنا تو دینا ہی پڑے گا، لہٰذا تیرا وہ بطاخہ تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس کے معاملے، اور پھر وہ چھوٹی سی چٹھی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا، جس میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا زندگی میں سچے خالص دل سے ایک باری سے وہ لکھی ہوئی ہوں گی، اس پہ لے کے آئیں گے، اور چنانچہ کلمہ طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائیں گا، اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائیں گا، اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ آپ وسلم فرماتے اور کہتے چنانچہ جو ہے وہ تولا جائیں گا اور اس دن کمی نہیں ہوگی، تو کلمہ طیبہ والا پلڑا اس کا بھاری پڑ جائے گا 99 دفتروں گناہوں کے مقابلے میں، چونکہ اس نے ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں، تو 99 اس کے دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑ جائیں گے، اور ایک کلمہ اس کا پلڑا بھاری رکھا جو ہے بھاری پڑ جائے گا، پرچے کے ایک جو ہے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور نام اعمال کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھ کے تولے جائیں گے، تو دفتر والا پلڑا جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا، اور 99 دفتر اٹھ جائیں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اللہ فرمائیں گا تو نے اللہ کا نام لیا تھا، سچا نام لیا تھا، ایک باری صحیح، آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑنے والی تجھ پر، لہٰذا اس کی مغفرت کر دی جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس حدیث کو کبھی بھی اس معنی مت لیجیے، اس معنی میں ہرگز مت لیجیے کہ یہ حدیث دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے پر۔ اس نے گناہ کیے تھے، اس نے خطائیں کی تھی، لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی، اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گیا کہ باقی تھا۔ میں اور آپ نہیں جانتے واقعے میں، اور گناہ یاد رکھیے جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے، گناہ کرنا جان مجھ کے یہ اللہ کے خلاف ضد ہے، یاد رکھیے، یہ سرکشی کہتے ہیں، معلوم ہے اس کے عذاب نہیں کیا ہوں گا دیکھا جائے گا کریں گے، نہیں، اس نے کیے، وہ نادم تھا، اس نے توبہ کی ہوں گی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، اور اس ایک کلمے کے مقابلے میں اس کو معاف کر دیا، سمجھیے اس بات کو، اور نہ بولیں گے یہ تو دعوت ہے گناہوں کی، نہیں، یہ دعوت نہیں ہے گناہوں کی،
دعوت نہیں ہے حدیث گناہ. یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی گناہ کیے لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی, اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ تھا جو بالکل صحیح تھا, جو چھوٹا سا ایک چٹھی میں تھا, لیکن وہ چھوٹی چٹھی بھاری ہے کہ تو اس پہ اللہ کا نام تھا اور باقی گناہ ہلکے پڑ جائیں گے چونکہ اس نے توبہ بھی کی ہوں گی. اس بات کو سمجھیے, ورنہ اس معنی کو جو ہے بھدے انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجیے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے, نہیں. اور گناہوں کو جان بوجھ کے کرنا سرکشی یاد رکھیے, تو اللہ تب تو نہیں معاف, جو سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے, مطلب رول بنائے بانے کے بعد توڑنے کو آپ بول رہے ہیں فائن بھر دوں گا, نہیں, یہ نہیں ہوتا اسلام میں. بہرحال تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو قلب طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت ہے, اس کی توحید ہے, اس کا ایک ہونا ہے, اس کا نام ہے اللہ جو سب سے اس کو پیارا نام ہے, اور اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کئی بار, تو بہرحال وہ ہے اس وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائیں گا. تو کلمہ توحید صرف کلام نہیں, ایک جملہ نہیں ہے, کلمہ توحید ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے. یاد رکھیے, جس نے اس پہ زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا, اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر, اس کے معنوں کو چھوڑ کر, اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ, یاد رکھیں, سوچے بھی نہ کامیابی کے بارے میں. تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید کا سچے دل سے اقرار کریں, جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گا. ہم بھی کوشش کریں آخری کلام اگر ہمارا لا الہ الا اللہ ہو, ہم چاہتے ہیں اس کلمے کو خوب ورد کرے اور اس کلمے کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی بتا دے. بس دونوں چیزیں ایک ساتھ, کلمہ بھی ہے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پوری زندگی کھپا دیں بس, تو پھر اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ضرور ہوگا, وہ جنت میں جائیں گا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا, لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنی میت کو, مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. یہ بڑی اہم چیز ہے. میں انشاءاللہ اپنی بات کو آخر میں جو ہے ایک واقعے سے ختم کرتا ہوں. ایک محدث تھے, حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ایک محدث جن کا نام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے, اور ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وہی کہا, لقنوا, اپنے موتا کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی. لوگ آئے اور تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھو. تو انہوں نے جو ہے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا, وہ بطاخ والی حدیث. اس حدیث کو پڑھا, چونکہ محدث تھے, اور اس کے سند کے ساتھ پڑھا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلاف کے نزدیک صرف متن نہیں, حدیث کی سند بھی بڑی اہمیت رکھتی تھی. تو پوری سند پڑھی. سند پڑھنے کے بعد حدیث کا متن پڑھنے لگے, اور حدیث کا متن پڑھتے پڑھتے جب وہاں ہے جو شخص کو بطاخہ ملا اور اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ, جب اس جملے پہ پہنچے تو وہاں ان کی روح پرواز ہو گئی. پوری حدیث پڑھی, حدیث میں راوی پڑھے, راوی پڑھنے کے بعد جب وہاں ان کے جملے آئے کہ اللہ نے کہا کہ تیرے پاس ایک بطاخہ, اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ, جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو ان کی روح پرواز کر گئی اور اسی کے ساتھ ان کی موت آ گئی. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی زندگی پوری کلمے پہ گزاری ہوں گی, زندگی ان کی اس کے مطابق ہوں گی, اس حدیث کے مطابق ہوں گی. تو بہرحال اس حدیث کا شوق اور روایت کرنے کا اور راوی کو بیان کرنے کا شوق اور ان کی کلام دیکھیے پورا کر کے اس حدیث کے جملے پہنچے گی کہ اللہ, میں نے اگر 99 دفتر بھی میرے گناہ کے ہوں گے تو اس حدیث کو مرنے سے پہلے میں تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرا بھی معاملہ یہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان 99 دفتر اگر گناہ کے ہوں گے بھی تو میرے معاف کر دینا. اور اس جملے پر آ کے لا الہ الا اللہ پر ان کی وفات ہوئی, ان کا انتقال ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو ہم تمام کو چاہیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ کرے اور ہمیں جو ہے موت سے پہلے یہ کلمہ ضرور بھی ضرور نصیب کرے جس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہماری زبان پر ہو. جس شخص کو اگر ایسی موت آ جائے جس نے اپنے آخری جملے اور کلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور اس سے اچھی موت کسی کی بہرحال ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے حسن خاتمہ کی ہم دعا کریں اور اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے ضرور جو ہے اس کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہو. لیکن میرے بھائیوں, اس کلمے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. صرف کلام یا صرف جملہ اصل نہیں ہے, جملے کے ساتھ کچھ اعمال ہے وہ کرنا ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کلمے کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. یہ تو کلمہ ہم چاہ رہے ہیں نا آخر میں جو پڑھ رہے ہیں وہ تو خالی جملہ ہے, لیکن اس سے پوری زندگی لگی ہے. گویا یہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پانی کے اندر جو برف ہوتا ہے اس کی ایک نوک, آئس برگ جس کو بولتے ہیں, اس کی ایک نوک ہے, نیچے پورا پہاڑ ہوتا ہے. اس کا پہاڑ جو ہوتا ہے زمین پہ اتنا اونچا ہوتا ہے, نوک ہوتی ہے, لیکن اصل سائنس کہتی ہے وہ پہاڑ نیچے کئی گنا بڑا ہوتا ہے. تو بس یہ تو لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے, لیکن اس کے پیچھے پوری زندگی لگی ہے. محمد رسول اللہ ایک جملہ ہے, لیکن پوری زندگی اس نبی کے طریقے پہ, یہ اصل چیز ہے. تو جس نے اپنے رب کو مانا, اس کے مطابق عمل کیا, اور جو اپنے آخری نبی کو مانا اس کے مطابق کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس یہ دو شخصیات ہیں, اس کے ان کے مطابق زندگی, اس کو شریعت کہتے
شریعت کے مطابق زندگی گزر جائے. اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام دونوں ملا کے بنتی ہے شریعت، قرآن اور حدیث. جس نے اس کے مطابق گزارا بس وہ تو کامیاب رہا. تو ہمیں اگر کامیابی چاہیے، ایسی موت چاہیے، ایسا خاتمہ چاہیے، تو لا الہ الا اللہ کو زندگی بنا لے اور لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی ہو. ہماری زندگی پہ کوئی لوگ، کوئی سماج، کوئی قوم اثرات نہ ڈالے، بلکہ صرف اور صرف اس کلمے کا اثر اور اس نبی کا اثر ہماری زندگی اور زندگی سے چھلکے کہ ہاں واقعی میں نبی کے اور اس رب کے ماننے والے جس نے انہیں پیدا کیا. یہ نہ ہو کہ منمانی کی، رب کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارا، شرک کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف آپ کی نافرمانیاں کی اور پھر کہہ رہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کچھ کام نہیں آنے والا جب تک کہ اس کے پیچھے تقاضے عمل نہ کیا گیا ہو. لہٰذا اپنی زندگی کو ہم ڈھال لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزاریں. تو انشاءاللہ عزیز ہماری زندگی اور ہمارا خاتمہ بھی جو ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پہ ہوں گا. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو چاہنے والا، اس کو پڑھنے والا بنا دے اور ہمارا خاتمہ جو اللہ رب العزت اسی کلمے پہ ہمیں کرے. ہمارا خاتمہ بھی جو ہے اسی کلمے پہ کرے جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال ہے، آپ نے بولے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو باہر نکالیں گا کلمے کے بیس پہ، تو ان کی سزا پوری ہونے کے بعد نکالیں گے، بیچ میں سے نکال دیں گے کلمے کے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اللہ جہنم سے نکالیں گا، اعلان کریں گا، تو کیا یہ بیچ میں سے نکالیں گا سزا بھگتنے کے بعد؟ دیکھیے، قیامت کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو قرآن حدیث میں آتی ہیں، اس کو من جملہ اس کی حقیقتوں پر سمجھنا بہت سی بار ناممکن ہوتا ہے، چونکہ یہ غیب کی بات ہو رہی ہے نا، اور ایک ایسے دور کی بات ہو رہی ہے جس میں وقت کا تقاضا ختم ہو گیا. سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے، غیب کی اور کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آتی. اب بھائی کا سوال ہے کیا وہ جو بات ہو رہی ہے نکالا جائے تو کس بنیاد پر لکھا جائے گا؟ اس معاملے میں دونوں ہی باتیں جو آپ نے سوال میں کی درست ہو سکتی. پہلا، ایک انسان کو سمجھ لیجیے جہنم کی سزا دی گئی، سزا 100 سزا، اسی کیا سزا، 100 دن 100 گھنٹے جو بھی سزا 100 ملی، اس نے سمجھ لیجیے 100 سزا بھگت لیا. سزا بھگتنے کے بعد بھی اس کے لیے عقیدے کا درست ہونا شرط ہے، ورنہ جنت میں نہیں جائیں گا. یہ بات تو عقیدے کا درست ہونا، صحیح ہونا، یہ تو کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ اگر انسان نے کروڑوں نیکیاں کی ہو، بہت پہاڑ جیسے 10 پہاڑ نیکیوں کے بنا لیے ہو، زمین و آسمان کے برابر نیکیاں کی ہو، تو بھی صرف جہنم کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں تو نہیں آ سکتا. تو سمجھو اس نے 100 بھگت لیا، 100 کے بعد بھی اگر جا رہا ہے تو کلمہ طیبہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کا عقیدہ صحیح تھا، وہاں بھی بیس ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کیا بیچ میں سے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اہل جو ہے آخرت کے جو لوگ ہیں، چاہے جنتی ہو چاہے دوزخی ہو، یہ کرے کہ میں آج معاف کرنا چاہتا ہوں کسی کو، یا کوئی دن کوئی گھڑی ہو سکتا ہے اللہ مقرر کر لے، یہ بہرحال آخرت کی باتیں ہو سکتا ہے. اور اس روز اللہ آواز دیتا ہو لوگوں کی چلو نکالو چلو نکالو. ہو سکتا ہے یہ اس کیس میں آ جائے کہ سزا تو تھی 100، لیکن 50 کے بعد بلاوا آ گیا، 60 کے بعد اللہ نے کہا نکال لو. ٹھیک ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے آخرت میں جہنم کہیں گے اور لوگ اندر دو، اور لوگ اندر دو، اللہ کہیں گا ہو گیا، لیکن جہنم پھر بھی آواز دے. تو اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جہنم کے اندر ڈال دیں گا. جو ہی اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جہنم میں ڈال دیں گا تو جہنم سمجھ جائیں گی کوئی نہیں ہے، چونکہ جہنم خالی ہوں گی اتنے لوگوں کے بعد، وہ کہیں گے اور ڈالو اور ڈالو، اللہ کہیں گے ختم ہو گیا، وہ نہیں سمجھیں گے. تو اللہ سمجھ جائیں گا اس کی شدت، چونکہ وہ ایک حقیقت ہے. تو اللہ اپنا قدم مبارک رکھتے ہی وہ کہیں گے اللہ میں سمجھ گیا، اب کوئی نہیں ہے باقی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک آواز لگائی جائیں گی یا جہنم اب کوئی بھی جو ہے انسان تجھ میں جانے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد لوگ جہنم سے وقتاً فوقتاً نکلتے جائیں گے. اللہ کہیں گا اور ہے نکالو، اور ہے نکالو، اور نکالو. ایک زمانہ آئے گا جب اللہ جہنم سے کہیں گا کیا کوئی اور ہے نکالو، تو جہنم کہے اللہ مجھ میں صرف کافر اور جو ہے مشرک باقی ہے، باقی سب نکل کر چلے گئے. مطلب صرف کافر اور مشرک باقی سب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی انسان جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا وہ بھی نکل کے چلا جا رہا ہے. اب وہی آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ بیچ میں جا رہا ہے یا سزا بھگت کر؟ واللہ عالم. اگر بھگت کر بھی جا رہا ہے تو کلمہ طیبہ کی فضیلت سے ہی، اور بیچ میں سے بھی اگر جا رہا ہے تو کلمہ طیبہ کی ہی فضیلت سے جا رہا ہے، کلمہ توحید کی فضیلت سے جا رہا ہے. تو حدیث کا معنی دونوں ہو سکتا ہے، بیچ میں سے بھی اور سزا بھگتنے کے بعد بھی. واللہ عالم بالصواب. اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے. پھر کیا؟ السلام علیکم.
شیخ، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ جو شہداء مطلب شہید ہوتے ہیں تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کا خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو کیا ایسے شہداء سے بھی قبر میں اور میدان محشر میں سوالات کیے جائیں گے؟ بھائی نے سوال کیا کہ شہداء کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ خون کا خطرہ گرنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو کیا ان سے بھی سوال جواب ہوں گے؟ تو ہاں، سوال جواب کا مرحلہ سب کو گزرنا ہے، چونکہ ان کے ایکسیپشنل ہونے کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے۔ آپ سب نے کبھی نہیں کہا کہ شہداء سے نہیں ہوں گے، آپ نے کبھی نہیں کہا یہ صحابی سے نہیں ہوں گے، آپ نے کبھی نہیں کہا اس سے، تو چونکہ کوئی ایکسیپشنل کی دلیل نہیں ہے لہٰذا سب سے سوال ہوں گے، اور شہداء سے بھی جو ہے روز قیامت سوال ہونے والے ہیں۔ ایک سوال کسی نے کیا، اگر کسی مسلمان کی موت کلمے پر ہو تو کیا وہ شخص ڈائریکٹ جنت میں جائے گا یا پھر اس کے گناہ کی بھرپائی کے بعد؟ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص کسی کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہو تو انشاءاللہ عزیز وہ جنت میں جائیں گا، واللہ عالم کہ اللہ اگر اس نے توبہ کر چکا ہے موت سے پہلے اللہ معاف کر دے، یا اس کو پکڑ کر سزا دے کر معاف کر دے۔ کہ اللہ جو معاف کرتا ہے، حدیث میں الفاظ آتا ہے، وہ دو طریقے کی معافی ہے۔ ایک معافی ڈائریکٹ کیا اور نکل گیا، دوسری معافی ڈائریکٹ نہیں ہوتی، دوسری معافی سزا بھگت کر آئے، اور سزا بھگت کر معافی دینا بھی اللہ کے رحمان اور رحیم والی صفت میں داخل ہے، ورنہ اگر اللہ کہتا گناہ کرو اور ہمیشہ جہنم میں جلو تو کیا کر سکتے تھے؟ تو سزا بھگت کے بھی معاف کرتا ہے، بڑی بات ہے۔ اور جہنم کے تعلق سے آتا ہے جو جہنمی سزا بھگت کر آئیں گے تو وہ الگ ہوں گے جنتیوں سے، کہیں نہ کہیں ان میں ڈفرنس ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جنت سے نکل کے جو لوگ جہنمی آئیں گے ان پر ایک کالا داغ باقی رہیں گا۔ پہلے تو جہنم سے نکلیں گے اور وہ جو ہے آگ سے نکلنے کی وجہ سے کالے ہو جائیں گے، ان کو دھویا جائیں گا، صاف کیا جائیں گا، اس کے بعد وہ جب نکل کے آئیں گے ایک داغ رہیں گا جس کی وجہ سے جنتی کہیں گے جہنمی آ گئے، جہنمی آ گئے۔ وہ اس لیے کہیں گے کہ ان کو یاد دلائیں گے اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا، تو وہ کہیں گے الحمدللہ، وہ کہیں گے جہنمی آ گئے، الحمدللہ الحمدللہ، وہ کہیں گے جہنم سے ہو گیا، الحمدللہ۔ ان کو یاد دلائیں گے کہ تسبیحات زیادہ بیان کرو، تم ہو کر آئے ہو ادھر سے، سمجھ رہے آپ، ہو کر آئے ہو۔ تو لہٰذا اللہ کی معافی کے دو طریقے، ایک سیدھے معاف کرتا ہے، دوسرا سزا کا۔ سوال یہ ہے کیا جو انتقال کر گیا کلمے پر، کیا اس کی معافی سیدھے ہوں گی یا عذاب بھگت کر؟ واللہ عالم، یہ ڈیپینڈ ہے وہ شخص، اس کے گناہ اور اس کی توبہ اور اس کے رب سے تعلق پر۔ کوئی اسلام لایا اور فوراً انتقال ہو گیا، اسلام لائے فوراً، جیسا ایک صاحب نے ایک واقعہ سنا، ایک شخص انہیں ملا، وہ عیسائی تھا، وہ ان کا گارڈ تھا گلف میں، وہ عیسائی تھا۔ ایک دن بات ہوئی، انہوں نے اسلام کی اس کو دعوت دی، اس نے اسلام وہ کیا، کہا کلمہ کیسا رہتا، کلمہ پڑھنے کے لیے کیا مجھے نہانا پڑتا ہے یا کوئی پول میں جا کے ڈوبنا پڑتا ہے، ایسا عیسائیوں میں تو ڈبا کے نکالتے پانی میں، کیا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس آپ کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ، یہ۔ اس نے کہا یہ ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا میں کل بتاؤں گا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چلا گیا۔ دوسرے دن وہ آئے تو کوئی دوسرا گارڈ بھرا، تیسرے دن ایک مہینہ ہو گیا، اس نے وہ نئے گارڈ سے پوچھے کہ وہ فلاں گارڈ جو ایک ریگولر آتا تھا کیا ہوا اس کا، کہاں دکھ نہیں رہا؟ تو کہا وہ ایکسرسائز کا بہت زیادہ شوقین تھا، ایتھوپین تھا، گلف مطلب افریقن کنٹری کا تھا، اس کو ایکسرسائز کا بہت شوق تھا۔ تو کہا وہ جس دن سے میں آیا اس کی ایک رات پہلے اس نے ایکسرسائز کیا اس کے جم میں، اور ایکسرسائز کر کے وہیں اس کو خیر ہوئی خون کی، اور وہ مر گیا والے جگہ پر ہی جب بھی اس کی موت آ۔ تو یہ تعجب میں وہیں مر گیا، تو کہاں بولے اس کو ایک خیر ہوئی، ہم نے اٹھانے تک تو میں بھی جم جاتا، بولے وہ تو مر گیا، بولے اس نے ہیوی جم کر لیا جس سے اس کی نس پھٹ گئی دماغ کی، کہا مر گیا، تو کہاں مر گیا؟ تو دیکھیے آپ، اس نے لا الہ الا اللہ صرف ان سے پڑھا تھا لیکن کچھ بھی عمل نہیں کیا، اسی شام جم گیا اور انتقال ہو گیا اس کا۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ اگر وہ سچی دل سے تھا، اگر خالی انفارمیشن کے طور پہ تھا تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کیا فکر، لیکن ایسا سچ اگر اس کا اسلام قبول کرنے کا تھا، اس نے بولا بھی تھا مجھے کرنا ہے، بتائیے کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا، تو وہ بچ بھی جائیں گا۔ تو دیکھیے کوئی عمل ہی نہیں کیا اس نے، تو پچھلی زندگی اس کی معاف ہو جائیں گی انشاءاللہ، اس کے لیے جو ہے جنت ہوں گی۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے انسان، اس کے شخص اور اس کے حالات پر، تو لہٰذا ہو سکتا ہے سیدھے بھی اور ہو سکتا ہے جہنم کی آنکھ بھگت کے بھی جائیں گا، واللہ عالم۔ کسی نے سوال کیا ذکر کرتے وقت ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے کیا، یا پھر دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہ ذکر کرنا ہونٹوں سے ضروری ہے یا پھر صرف دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اس معاملے میں ذکر کی جب بات ہو رہی ہے تو بہرحال ذکر دل میں بھی ہو سکتا ہے اور زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، جیسا کہ ذکر ذاکرین کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ کو دل میں بھی یاد کرتے ہیں اور ظاہر بھی یاد کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو ڈیپینڈ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے ظاہر یاد کرنا بہتر ہے تو وہاں ظاہر کیجیے، جہاں لگتا ہے کہ ظاہر سے لوگ سمجھیں گے یار یہ آدمی بہت اپنا تقویٰ اور فلاں بتا رہا، تو آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں باتیں، اس لیے کہ ذکر کا تعلق اللہ کی ذات سے، تو بہرحال دل میں ہو یا ظاہر ہو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ کچھ ذکر ایسے جس کو آپ کو وربلی بولنا ہی پڑے گا، اس کا حکم ہے کہ اس کو بتاؤ، جیسا لا الہ الا اللہ، جب کوئی انسان اسلام قبول کرے تو یہ گواہی اس کو کھل کر ہی دینا پڑے گی، وہ دل میں نہیں دے سکتا ہے گواہی، سوائے اس کے کہ ڈر ہو کہ مار دیا جائے تو وہ دل میں دے رہا ہے۔ کنڈیشن مطلب ہمیشہ رہتے ہی ہے، اسلام میں ہر چیز کے لیے ایکسیپشنل ہوتا ہی ہے، کبھی بھی تو ایکسیپشنل ہے کہ مرنے کا ڈر ہو تو دل میں قبول کر لے اور بعد میں کبھی ظاہر بھی کر دے مسلمانوں کے سامنے، یا پھر موقع نہ آئے تو ایک الگ بات ہے۔
تو بہرحال دل میں بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ ہے بہرحال آپ کیا ذکر کریں، حالات ماحول معاشرے کے اوپر آنے کا. اسی پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.